آپ نے علماء سے سنی ہے کہ جو شخص 40 قدم کسی میت کو کندھا دے، کسی جنازے کے ساتھ چلے، تو کندھے کے جدا ہونے سے پہلے پہلے اس کے صغیرہ گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ یار کس کے گناہ بخشے جا رہے ہیں؟ جو ایک مردہ کے ساتھ، زندہ کے ساتھ ہی مردہ کا سہارا بن کے کھڑا ہو، کتنی دیر کے لیے؟ 40 قدم۔ کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ 10 منٹ لگ جائیں گے۔ یار جو 10 منٹ کسی مردہ کا سہارا بنے، اسلام اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جو سکے بھائی زندہ کا سہارا بن کے کھڑا ہو جائے، اسلام اس کو کیا کچھ نہیں عطا کرے گا۔ لیکن ہم بڑے عجیب، مجھے کوئی حاجی صاحب کہہ رہے تھے کہ، اور دوست بتا رہا تھا کہ حاجی صاحب نے اعلان کیا کہ برادری میں جتنے بھی کل چیلم یا فوتگیاں ہوں گی، ان کی روٹی حاجی صاحب کی طرف سے ہوگی۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، میں کسی کی نیت پہ فتویٰ نہیں دیتا، لیکن حاجی صاحب کو کہنا کہ مرنے کے بعد روٹی کا کیوں ٹھیکہ مالا ہے، کاش کے زندوں کی قدر کرنے کا مزاج پیدا کرتا۔ ہم بڑے عجیب لوگ ہیں، ہم قبروں پہ رو لیتے ہیں، لیکن ہم زندہ لوگوں کی قدر کرنے کا مزاج نہیں رکھتے ہیں۔ زندہ لوگوں کی قدر کریں، پیار بانٹیں، محبت بانٹیں، الفت بانٹیں، رشتوں کا تقدس پامال نہ ہونے دیں، دھوکہ نہ دیں، جھوٹ نہ بولیں، فریب نہ بولیں۔ یہ ساری باتیں کیوں کی جائیں؟ یہ اخلاق حسنہ کو کیوں اپنایا جائے؟ اس لیے کہ اسلام اس کی تعلیمات دیتا ہے، مذہب اس بات کا حکم دیتا ہے، اخلاقیات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں، عقل اس بات پر زور دیتی ہے کہ یہ خوبصورت اور اچھے اخلاق ہیں، ان کو اپنایا جائے۔ لیکن میں ایک بات سنا کر اپنی بات مکمل کرنا چاہوں گا، اور میں کہتا ہوں جتنے اچھے کام ہیں، جتنے اخلاق حسنہ ہیں، اگر ان میں اس نیت کو شامل کر لیا جائے تو یہ بہت بڑا کام ہے۔ ایک بابا جی تھے جو جوتے پالش کیا کرتے تھے، تو ایک نوجوان ان کے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ بابا جی ایک بات تو بتائیں۔ کہا بیٹا پوچھو کیا ہے؟ کہا یہ بتائیں کہ آپ کو رب کا قرب کیسے ملا؟ تو وہ درویش کہنے لگا کہ بیٹا مجھے تو یوں ہی جوتے پالش کرتے کرتے رب بھی مل گیا، اس کا رسول بھی مل گیا۔ تو کہا جی یہ بھی کوئی راستہ ہے اس کو پانے کا؟ لوگوں نے تو اتنی محنتیں کی، ریاضتیں کی، عبادات، مسلسل مجاہدے کرتے رہے، اور آپ کہتے ہیں کہ جوتے پالش کرنے سے رب مل جاتا ہے؟ تو وہ بابا جی کہنے لگے بیٹا وہ جو اصول قانون ضابطے ہیں نا وہ اپنی جگہ پہ ہے، میں ان کی نفی نہیں کرتا۔ تم نے پوچھا کہ آپ کو رب کیسے ملا، تو مجھے تو یوں ہی جوتے پالش کرتے کرتے اپنا رب بھی مل گیا، اپنا رسول بھی مل گیا۔ تو نوجوان کہنے لگا بابا جی اس راز سے پردہ تو اٹھائیں۔ تو جو بابا جی نے بات کہی وہ بڑی خوبصورت تھی۔ وہ بابا جی کہنے لگے بیٹا میں جب بھی کسی شخص کا جوتا پالش کیا کرتا تو اسے خوب ایمانداری، محنت، اخلاص سے اس کو خوب چمکا کے پالش کرتا، اس لیے کہ اس نے 2 آنے مجھے دینے ہوتے تھے۔ کہا نہیں وہ تو اس نے دینے ہوتے تھے، وہ تو پہلے طے ہوتے تھے، لیکن میں جوتا خوب صرف اس لیے چمکا دیا کرتا کہ یہ اس شخص کا جوتا ہے کہ جس رسول کا میں کلمہ پڑھتا ہوں ان کا یہ بھی کلمہ پڑھتا ہے، جس رسول سے میں محبت کرتا ہوں ان کا یہ بھی پیار کرنے والا ہے، جس رسول کی شفاعت پہ میری نظر لگی ہوئی ہے ان کا چاہنے والا یہ بھی ہے۔ میرے رب کو یہ میری ادا اتنی پسند آئی، اس نے اپنا قرب بھی عطا کر دیا، اپنے محبوب کا قرب بھی عطا کر دیا۔ حضور کی نسبت کا احترام پیدا کرنے کا مزاج پیدا کرے۔ ہم بڑے عجیب لوگ ہیں، کاش ہم اس بات کے اوپر کھڑے ہو جائیں، اور یہ اتنا خوبصورت وظیفہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ 1000 لوگ بیٹھے ہیں، آپ ہم سب نے صبح اٹھ کر اپنی دکانوں پہ بیٹھنا ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ٹیلر ہے، کوئی ٹائر کو پنکچر لگانے والا، معاشرے کا ہم حصہ ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر ہم یہ عہد کر لیں کہ جو ہماری دکان پہ صبح آ رہا ہے وہ کوئی پرایا نہیں، اس کے ہاتھوں میں بھی ان کا دامن ہے جن کی شفاعت پہ ہماری نگاہ لگی ہے۔ اس کو دھوکہ نہ دو، اس کو جھوٹ نہ بولو، اس کو فریب نہ کرو، اسے پیار دو، محبت دو، الفت بانٹو، اس کے لیے آسانی کا راستہ کھولو۔ یہ اتنا خوبصورت وظیفہ ہے، یہ اتنا پیارا وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کی اتنی برکت ہے، اتنی برکت ہے، اس کو ایک مرتبہ کر کے تو دیکھیں۔